السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کو؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں۔ سارا دن گزار کے اس ٹائم ہمیں ویڈیو بنانا یاد آئی۔ لوٹ کے بردو گھر کو آئے والی بات لگتی ہے مجھے تو اب اس ٹائم شام ہو رہی تھی تو میں نے کہا میں ویڈیو بنا لوں، میں بھی اپنا نام لکھوا لوں، کس میں اچھے لوگوں میں اپنا نام لکھوا لوں، کیونکہ یہ بھی تو ایک حاضری ہے نا، لگانا پڑتی ہے ایک حاضری۔ تو اس حاضری کو لگانے کے لیے میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنا لوں اور ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں۔ آج ہمارا سارا دن بہت اچھا گزرا ماشاءاللہ سے۔ میں بچوں کے ساتھ گئی تھی شاپنگ کرنے کے لیے صبح، پہلے آج تو چھٹی تھی، دیر سے تو نہیں اٹھی، آج جلدی اٹھ گئی تھی، تو میں بچوں کے ساتھ گئی شاپنگ کرنے۔ میں نے کہا تھا میں کوئی ادھر ویڈیو نہیں بناؤں گی اور میں جو ہے نا بس ریلیکس ہوں گی، بہت ہو گئی، بہت ویڈیو بنا لی، ورنہ میں ویڈیو میں لگی رہتی ہوں اور ویڈیو بناتی رہتی ہوں اور میں پریشان رہتی ہوں، تو میں نے سوچا کہ میں ریلیکس رہوں گی۔ خیر میں نے بچوں کے ساتھ گئی، میں ماشاءاللہ سے ان کے ساتھ میں نے شاپنگ کی، اس کے بعد میں بچوں کو ان کی چیزیں خریدی کچھ، اور پھر ایک بیگ میں چیزیں ڈالی اور ان کو پارک لے گئی۔ ایک ساتھ چادر لے کے گئی تھی، چادر بچھائی، درخت کے نیچے ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کے میں نے ویڈیو بنائی۔ ویڈیو نہیں بنائی، ویڈیو تو آج منع تھی بالکل۔ میں بیٹھ گئی جا کے، اور بیٹھ کے بچوں کے ساتھ میں گپ شپ کی، ان کو ٹائم سپینڈ کیا ان کے ساتھ۔ میں نے چیزیں بھی لے کے گئی، جوس بھی لے کے گئی، لیکن اس ٹائم جب بھوک بہت لگ رہی تھی، لیکن بھوک کا پھر میں نے کہا کوئی بات نہیں، بھوک چل جائے گی، جوس وغیرہ پی لیں گے۔ تو قدرتی بات ہے، انسان جب باہر نکلتا ہے نا تو اسے بھوک بہت لگتی ہے۔ بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، تو وہ میرا یہ حال تھا، مجھے بھوک لگنے لگی۔ خیر میں نے کہا کوئی بات نہیں، بھوک لگے تو لگنے دو۔ تو پھر اس کے بعد نا میں وہاں پر میں نے جوس وغیرہ پیا، میرا دل چاہ رہا تھا میں لیٹ جاؤں، لیکن لیٹ نہیں سکتی تھی، کیونکہ ہم لوگ گئے ہیں تقریباً پارک میں جگہ ہیں، ہم 6 بجے گئے، تو اس ٹائم بھی کافی رش تھا اور بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے۔ خیر 6 سے 7 کے درمیان ہم نے اپنا بیٹھ گئے، ٹائم سپینڈ کرا ادھر ہم نے کیا، اور درخت کی چھاؤں میں بیٹھے، دھوپ بھی آ رہی تھی یہاں تو، مجھے تو ایسا لگتا ہے یہاں تو سورج جاتے ہی نہیں ہے UK میں نا گرمیوں میں، کیونکہ 10 بجے یہاں پر رات ہوتی ہے، اور رات بھی ایسی ہوتی ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں گی، کبھی آسمان اتنا صاف ستھرا چمک رہا ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے رات نہیں ہوگی، بس یہ دن ہوتا رہے گا۔ آسمان پہ نا عجیب سی رونق رہتی ہے، نور رہتا ہے آسمان کے اوپر نا، تو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر اتنا نور ہے تو بس میں آپ کو کیا بتاؤں، بس نور ہی نور ہے پورے آسمان کے اوپر نا، تو بس۔ اور آپ سنائیے آپ کا دن کیسا گزرا؟ ہمارا تو بہت اچھا گزرا ماشاءاللہ سے، اور ہم لوگ گھوم پھر کے اب آ کے ہم فری ہوئے ہیں، اب آ کے ہم بیٹھے ہیں۔ بعض دفعہ انسان کو نا ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے کوئی ایسی جگہ کی تلاش ہوتی ہے جہاں پر بہت زیادہ سکون ہو، چاہے وہ ماں کا گھر ہو، چاہے وہ کسی فرینڈ کا گھر ہو، یعنی سہیلی کا فرینڈ کا گھر ہو، چاہے وہ کسی بہن بھائیوں کا گھر ہو۔ انسان عورت جو ہوتی ہے نا کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے، اتنی تھک جاتی ہے کہ اسے چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی ایسا گھر ہو جہاں پر وہ تھوڑی سی دیر کے لیے ریسٹ کر سکے، تھوڑی سی دیر کے لیے نہیں تو 1 گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے نہیں تو پورے دن کے لیے۔ اور باہر ممالک میں تو اگر اکیلی عورت ہے تو وہ اکیلی ہی رہتی ہے، اگر اس کی کوئی بہن ساتھ ہو یا بھائی ساتھ ہو، یا اگر اس کی بھابھی اچھی ہو تو بہت ہی اچھا ماحول رہتا ہے، اپنائیت رہتی ہے۔ لیکن اگر بہن بھی نہ ہو اور بھابھی بھی نہ ہو تو پھر جو ہے بندہ اپنے آپ کو بڑا اکیلا اکیلا محسوس کرتا ہے۔ انسان کو ضرورت ہوتی ہے، کوئی ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بہن بھائیوں سے بھی بڑھ کر فرینڈ کی ضرورت ہوتی ہے، کسی اچھے فرینڈ کی، جس سے اپنے دل کی بات کر سکے، جس سے اپنے تمام دکھڑے رو سکے، اور آگے بھی مشورہ دینے والا اچھا ہو، ایسا نہ ہو کہ برباد ہونے والا مشورہ دے۔ آگے دوست بھی ایسا ہو جس کے سامنے اپنا دکھڑا روئے، تو وہ بھی ایسا ہو کہ صحیح مشورہ دینے والا ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو اور مزید غلط مشورے دے اور آپ کو خراب کر دے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمدردی کے پیچھے وہ آپ کے کمر میں چھرا گھونپ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو سمجھا نہیں رہے ہوتے، وہ آپ کا گھر برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر بہت سے کیسز ایسے ہیں کہ جو ہے نا فرینڈز ہی ان کو مشورہ دیتی ہیں کہ تم یوں کرو، اس طرح غلط کام کرو، غلط کام میں اچھا یعنی ہے نا برا سلوک کرتے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نا، اس لحاظ سے کہ یہاں پر تو یوں ہیں، عورت کے رائٹ ہے، یوں ہے، نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، جس طرح عورت کے حقوق ہے اس طرح آدمی کے بھی حقوق ہیں، دونوں کے برابر کے حقوق ہونا چاہیے میں کہتی ہوں۔ لیکن
آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، کسی بھی شہر میں چلے جائیں، دوست ہونا بہت اچھا ہے، ضروری ہے۔ دوست ایسا ہو کہ جو آپ کو مخلصانہ مشورہ دے، غلط مشورہ نہ دے، کہ آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے مشورے دے۔ بہت اچھے دوست بھی دنیا کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ نیک دوست، اچھے نہیں، نیک دوست بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑا گفٹ ہوتے ہیں۔ اگر وہ نیک لوگ ہیں، اچھے ہیں، آپ کے لیے بہت مخلص ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ صحیح مشورہ دے سکتے ہیں، تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ اس سے اچھا کوئی بھی دوست نہیں ہے دنیا میں۔ بہن بھائی تو پھر بھی آپ کو کہیں نہ کہیں سیدھا کر دیتے ہیں، آپ کا جو بھی دکھڑا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو کہیں نہ کہیں الٹا دیتے ہیں، یعنی وہ آپ کی بات نہیں سنتے، کیونکہ وہ بہن بھائی ہوتے ہیں۔ اور لیکن دوست ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو صحیح مشورہ دے، آپ کو پیار کا مشورہ دے، آپ کو ہمدردی کا مشورہ دے، نیک ہو، صالح ہو، اس طرح کا آپ کا دوست ہونا دنیا میں بہت ضروری ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، کیونکہ میں کچھ ایسی باتیں کر جاتی ہوں بعض دفعہ جو حقیقت سے بہت قریب تر ہوتی ہیں۔ انسان کو جس طرح انسان اپنا خود کے لیے اچھا سوچے، اس لیے دوسروں کے لیے بھی اتنا ہی اچھا سوچنا چاہیے۔ انسان کو اتنا ہی پیار کا جو ہے سلوک رکھنا چاہیے دوسرے کے ساتھ، جس طرح اپنے لیے اچھا سوچ رہا ہے، جس لیے اپنا جو اچھا کھا رہا ہے تو دوسرے کے لیے بھی اچھا کھانے کا سوچنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس وہ نعمت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت نہیں کی، تو پھر اس کو بھی دیکھ کے، دوسرے کی چیز کو دیکھ کے حسد نہیں کرو۔ آپ کے پاس جو بھی کچھ ہے اس کو دیکھ کے صبر و شکر کی زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ دے گا، یہ میری گارنٹی ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ ہمارے بڑے برے کہا کرتے تھے کہ روڑی کی بھی قیمت جو ہے، روڑی کی بھی قسمت بدلتی ہے، میری دادی کہا کرتی تھی کہ روڑی کی بھی قسمت بدل جایا کرتی ہے۔ روڑی مطلب جہاں پر کچرا لوگ ڈالتے ہیں، یہاں پر کچرا ہوتا ہے، بہت بری جگہ ہوتی ہے، اس کی بھی قسمت بدل جاتی ہے کبھی نہ کبھی۔ یہ زندگی کا جو پہیہ ہوتا ہے نا، یہ اوپر سے نیچے کی طرف جاتا ہے، نیچے سے اوپر کی طرف آتا ہے، یہ گھوم رہا ہوتا ہے یوں کر کے پہیہ، یعنی کبھی تو آپ عروج پہ ہوتے ہو اور کبھی زوال کی طرف۔ اگر آپ ایک جیسی آپ کی کنڈیشن ہوتی ہے نا، تو آپ اوقات سے باہر ہو جاتے ہو، شاید مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نا آپ کو بیلنس میں رکھتا ہے، کہ کسی کو زیادہ دیتا ہے اور کسی کو کم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کو عنایت کرتا ہے جس کے دل میں رحم ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جو رحم کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بے تحاشا دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے یہ میری اگلی مخلوق کا جو اگلے لوگ ہیں ان کی مدد کرے گا، ہیلپ کرے گا، ان کا خیال رکھے گا، ان سے پیار کا برتاؤ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی بندے، کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی بھی بخیل بندے کے پاس ہے نا دولت نہیں آتی۔ آپ جتنا خرچ کرو گے آپ کے پاس اتنا ہی پیسہ آپ کے قریب آئے گا، اتنا ہی قریب آپ کے پیسہ آئے گا، اتنے ہی آپ پریشانیوں سے نکلو گے، اتنی ہی آپ کے لیے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھیں گے آپ کے لیے، جتنی آپ کسی کی ہیلپ کرو گے۔ اور یہ میرا کیا تجربہ تو نہیں کہنا چاہیے، میرے پاس ایک دفعہ کی بات ہے، میرے پاس صرف 2000 روپے تھے پاکستانی، اور میں کہیں گئی ہوئی تھی، میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو میں اپنی پھپھو کی بیٹی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ تو وہاں پر نا ایک ماسی تھی جس کے بچے کو ضرورت تھی، کہ میں قصہ بتا رہی ہوں بالکل حقیقت سے قریب تر آپ کا یہ میں جو سنا رہی ہوں قصہ ہے۔ تو وہ بہت پریشان تھی اور روٹیاں بنانے آتی تھی ان کے گھر نا، تو مجھے کہنے لگی میرے بچے کا ایڈمیشن ہونے والا ہے اور مجھے 2000 روپے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ میں انتظام ہو گیا لیکن مجھے 2000 روپے کی ضرورت ہے۔ اب میرے پاس سے صرف 2000 روپے، یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ میں نے وہ 2000 لے کے چپ چاپ لے کے اس کے ہاتھ میں مٹھی میں رکھ دیے۔ میں نے کہا آپ ایسے کرو، اپنے بیٹے کے ایڈمیشن کے لیے نا یہ پیسے رکھ لو جو کمی بیچی ہے۔ میں نے پرواہ بھی نہیں کی کہ ان پیسوں کو میں کیا کروں گی، کیونکہ میں خود دوسرے شہر آئی ہوئی تھی اور میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ امی نے مجھے جیب خرچ کے لیے وہ پیسے دیے تھے، اور جو پیسے دیے تھے وہ تو میں نے رکھے ہوئے تھے، لیکن اپنے پرس میں رکھتی تھی 2-3 ہزار روپے نا، ایسے رکھتی تھی۔ سستا دور تھا، کوئی نہ مہنگا دور نہیں تھا جتنی آج کل مہنگائی ہے۔ 2-3 ہزار روپے کوئی معنی نہیں ہے، لیکن اس دور میں 2-3 ہزار بھی 20-25 ہزار کے برابر ہوا کرتے تھے۔ آج سے کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے۔ تو میں نے وہ جو پیسے تھے نا اس کو دے دیے۔ اچھا خوشی بھی بہت ہوئی کہ کسی کی چلو میں نے مدد کی، اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ میں گھر گئی ہوں، وہ قصہ ختم ہو گیا، میں بھول گئی۔ میں گھر گئی ہوں، میری خالہ نے مجھے گفٹ کے طور پہ مجھے ایک لفافہ دیا، اور اس لفافے میں کہا یہ نا ایسے کرو، یہ نا آپ پیسے لے لو، یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، میں لے گئی، میں پیسے میرے پاس واقعی نہیں تھے، میں نے چپ کر کے وہ لفافہ لے لیا، اور اس دن میری برتھ ڈے تھی، وہ میرا برتھ ڈے کا گفٹ تھا لفافے میں۔ اچھا خیر، میں نے وہ لفافہ کھولا تو اس کے اندر انہوں نے مجھے 8000 روپے دیے تھے، 8000 روپے ثبوت، 8000 روپے۔
اچھا انہوں نے مجھے جو 8,000 دیے تھے تو وہ میں نے جو ہے رکھ لیے، اور میں اللہ کی اس پہ حیران ہوئی، قدرت پہ حیران ہوئی کہ اگر آپ کسی کی مدد کرو گے تو ڈبل ٹرپل ہو کے آپ کو وہ پیسے ملیں گے دوبارہ سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے بندے کے اوپر کہ وہ کسی کی اگر مدد کرتا ہے تو وہ اس کو ضرور اس کے بدلے میں ضرور اللہ تعالیٰ اس کو ضرور گفٹ دیتے ہیں۔ آپ یہ یاد رکھیے گا، اگر آپ کسی کی مدد کریں گے تو آپ کو اس کے بدلے میں ضرور انعام ملے گا، دوبارہ سے واپس آئے گا آپ کے پاس، آپ کی نیکی لوٹ کے آپ کے پاس ہی آئے گی، وہ آپ کا سکون بن جائے گی، وہ آپ کا چین بن جائے گی، وہ آپ کو ڈبل ہو کے ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا بڑا احسان ہے بندے کے اوپر۔ میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ امید ہے کہ میری ویڈیو پسند آئے گی۔ اوکے جی، اب میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔